السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انجن محمد مرزا کا بہترین بیان، غازی عباس کا پنجہ کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ ہم جانیں گے محمد علی مرزا کے اس بیان میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ غازی عباس کا جو اکثر گھروں میں پنجہ لگا ہوتا ہے، بارگاہوں میں ہر جگہ پہ لگا ہوتا ہے، پنجہ لگا ہوتا ہے، کیا یہ قرآن حدیث عباس کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے لوہے کا، سٹیل کا بنا ہوا ایز اے سمبل؟ تو میں ان سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں کہ وہ پنجہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں، سورہ فتح میں بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام جب صحابہ کی بیعت لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا اے نبی جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فزیکلی نہیں، ایک آنر کے طور پہ۔ پھر قرآن میں آیا غزوہ حنین کا ذکر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں کی طرف جس سے وہ اندھے ہو گئے تھے، جب حضور کے 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا، قبیلہ حوازن کے تیروں کا سامنا نہیں کر سکے اس ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے کہ غزوہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر زمین تمہارے لیے کیسی تنگ ہوگی، بھاگنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی۔ قرآن میں غزوہ حنین کا ذکر آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ رڈز پڑھتے ہوئے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف بھیجی، ایسے کر کے ہر کافر کی آنکھ میں وہ جا کے کنکر پڑا، اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے معجزہ ظاہر کیا، یہ فتح ہوئی، لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ نبی جو آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا، تو سرکار جے حضور دا پنجہ نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجہ شاہی کوئی نہیں۔ یا مولا حسین علیہ السلام نے کبھی مولا علی کا پنجہ لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، لہذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈا بنا دوں۔ یہ سب کی سب بدعات اور رسومات ہیں۔ ویسے تو اب کافی حق گو علماء بھی آ گئے ہیں، وہ حق گوئی تو بیچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے۔ وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت سے دکھاؤ، تو قرآن و سنت سے تو ہم اپنی یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے نا۔ وہ اپنے شیعہ پبلک کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں، حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے، نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں، ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر، چھریوں کے اوپر، پنجوں کے اوپر، جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں، تو اس میں ان کو معذور تصور کریں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دکھائی جائے، تو اللہ کے نبی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے۔ سرکار میری یہی کامیابی ہے، بس رکو ذرا، بس ادھر ہی رک جاؤ، آگے نہ چلو۔ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں۔ جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، چونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو ضرور سمجھائیں گے۔
دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے.